गोल क्या है, क्या ढांचा बनी हुई है? इस दौर से पहले की बात है, गाँव में क्या होता था? गाँव में वो कबूतर हमारे घास नहीं, वो तो है, वो या छोटे बच्चों नहीं, वो फिल्मी बातें हैं। वो फिल्मी बातें हैं, वो गाँव में ऐसा होता है, गाँव के जो कामकाज करने वाले लोग होते हैं ना, तो मैं तो उनके लिए है, हमारे कभी का हाँ, इस्तेमाल करना, लेकिन गाँव में लोगों को ना उन्हें कमी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। लेटेस्ट निकालना है। वो वीडियो का नाम ये इंटरैक्ट किसी बारे किसी ये जो एक साथ का नहीं, वो मेरा ख्याल है कि वो इंटरैक्ट नहीं, वो इमरान खान को बेसिकली वो इमरान खान को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप माशरे पर सरदारी वाला रास्ता इख्तियार करें। वो रास्ता इख्तियार करें कि कर लें, हिंदे कर लें, पाँव पकड़ लें हैं कि मुफाहमत कर लें और बाहर चले जाएँ, वो ऐसा तरीका अपना लें। पिछली हुकूमत जो पिछली हुकूमत थी और इस हुकूमत में और जो ये टीम है, जो ये हुकूमत है, गैस की कीमतों में 2000% इजाफा किया। हाँ, जिन लोगों को 5, 6, 700 दे रहा था, आज वो 8-10,000 देता है। 100 मेरे ख्याल फिगर थे 190 फैक्ट्रियां फैसलाबाद में बंद। और परसों की खबर है कि मुल्की तारीख में पाकिस्तान में पहली बार काटन बेल्ट में 50% फैक्ट्री बंद हो। लेकिन जो प्योर क्वेश्चन है वो ये है कि ये सारे काम चीफ साहब के करने वाले, चीफ साहब के काम इसके नहीं करके तो करने वाले तो सिक्योरिटी वाले आ लो, उसको उनको बताते हैं ना कि 45% दहशतगर्दी में इजाफा हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं QC टीवी। मैं हूं काशिफ जुनैद। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और मुसन्नफ़ मुश्ताक चौधरी साहब। इनसे ये जानेंगे कि सुहेल बड़ाइच ने गुज़िश्ता 2-3 दिनों में एक के बाद दिगरे 2-3 कॉलम लिखे हैं, कभी कोई जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, कभी कोई जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। इनसे ये जानेंगे कि असल मामला क्या है। सर, ये सुहेल बड़ाइच साहब क्या कर रहे हैं, क्या इनका गोल क्या है, क्या डाकिया बने हुए हैं, ये क्या है? सुहेल बड़ाइच बस वही एक जो डाकिए का किरदार होता है ना, जैसे मैसेंजर होता है, मैसेंजर भी आपका जी वो आपको याद है ना कि अब तो है वो दौर खत्म हो गया ना, आईटी का दौर है, जी मोबाइल का दौर है, लोग मैसेज भेज देते हैं, कॉल कर देते हैं, व्हाट्सएप पर जब इस दौर से पहले की बात है, गाँव में क्या होता था? गाँव में वो कबूतर हमारे घास नहीं, वो तो है, वो या छोटे बच्चों नहीं, वो फिल्मी बातें हैं। वो फिल्मी बातें हैं। वो गाँव में ऐसा होता है कि गाँव के जो लोग कामकाज करने वाले लोग होते हैं ना, वो मैं तो उनके लिए है, हमारे लिए जो मौजूद हैं, मैं तो उनके लिए कभी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, लेकिन गाँव में लोगों को ना उन्हें कमी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। वो चौधरी ने या गाँव में किसी आदमी को किसी को मैसेज भेजना हो तो वो कमी को बुलाते हैं। हाँ, मुझे याद आया, आज से 20 साल पहले ना जब किसी की शादी होती थी, कोई फौत हो जाता था, वो मैसेज वो पैगाम लेकर जाते थे। उन्हें ना पैसे भी देते। हाँ, नहीं, उन्हें वो सालाना होते थे, वो उनके ना उनके गंदम दी जाती थी, उन्हें गंदम दी जाती थी, चावल दिए जाते थे। और जब कोई ईद या कोई ऐसा कोई त्योहार आता है ना, उन्हें कपड़े वगैरह दिए जाते थे। पंजाबी जैसे कहने गंड लेके आया, गंड लेके आया। उन्हें ना गाँव में लोग बोलते हैं कमी, वो मैसेज लेके जाते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि बहरहाल वो मोहतरम है हमारे शहबाज साहब, लेकिन आजकल वो यही किरदार अदा कर रहे हैं कि वो मैसेज की उधर और वो अपने आप को ये शो करा रहे हैं कि मैं हाई लेवल पे ताल्लुकात हैं और मैं आपस में ये रास्ते निकालता हूँ। अच्छा सर, लोगों के दरमियान में मुसालहत करता हूँ। तो वो अब जो उनका लास्ट कॉलम है आपने पढ़ा ही होगा। जी, वो कह रहे हैं कि बार-बार मैंने जो है ना मोहसिन नकवी साहब को बोला, यार मेरी मुलाकात नहीं, ये तो पहला कॉलम है, जो आखिरी कॉलम है जिसमें उन्होंने धमकी दी है। अच्छा, ये बताइए, वो जो उनका जो लेटेस्ट जो कॉलम आया है, वो भुट्टो का नाम दे के कोई इंडायरेक्ट किस्म की धमकी लगा रहे हैं, किसको लगा रहे हैं? इमरान खान को लगा रहे हैं। तो ये जो एक सहाफ़ी का तो ये काम नहीं होता कि वो पार्टी नहीं, वो मेरा ख्याल है कि वो इंडायरेक्ट लोगों का नहीं, वो इमरान खान को धमकी लगा रहे हैं ना कि अगर वो जियाला की तरह आपके साथ सलूक हो सकता है, जैसे जियाला ने भुट्टो के साथ सलूक किया। अच्छा, वो ये धमकी लगा रहे हैं ना कि मसले को उन्होंने इनकार कर दिया था, माफी नहीं मांगी थी, वो डट गए थे और उन्होंने फांसी लगा दी। वो बेसिकली वो इमरान खान को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप मुआशरी वाला, जरदारी वाला रास्ता इख्तियार करें, वो रास्ता इख्तियार करें कि कर लें, मिन्नतें कर लें, पाँव पकड़ लें हैं, मुफाहमत कर लें और बाहर चले जाएं, वो ऐसा तरीका अपना लें और भुट्टो वाला तरीका ना अपनाएं कि डट जाएं, रुक जाएं और अपने मौकों पर वो फांसी लग जाती है।
یہ یعنی کہ یہ دھمکی لگا رہے ہیں ان کو دوسرے کو عمران خان کو. تو کیا لیکن میرا جو کوئی دوست ہو, اگر آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر آپ کے ساتھ سیلوڈائز کے ساتھ تعلقات ہوں, انہیں وہ گورا کا وہ ایک کال ہے, وہ جا کر انہیں وہ سنا دیں. میرا خیال ہے ان کو پتا ہوگا. نہیں پتا تو ہوگا, انہوں نے پڑھا بھی ہوگا, لیکن انہیں یاد کرا دیں. آج بھی بولا تھا نا, یاد آنے کروانی چاہیے. گورا نے کہا تھا کہ میں نے قبرستان ایسے لوگوں کی قبروں سے بھرے دیکھے ہیں جو یہ کہا کرتے تھے, جو یہ ڈرا کرتے تھے کہ ہم بولیں گے تم مارے جائیں گے. مرنا تو ہے سب نے دن, چاہے بولیں یا نہ بولیں. دیکھیں بھٹو نے بھی تو مرنا ہی تھا نا, کہ اس نے زندہ رہنا تھا. جس نے اس کو پھانسی کے پھندے تک جو آدمی لے کر گیا, اس کا نام کیا تھا؟ ضیاء تھا نا. تو وہ نہیں مرا, وہ بھی مر گیا. آج دیکھیں ٹیپو سلطان کا کال دیکھنے آج دیکھیں جب بھٹو کی برسی ہوتی ہے تو وہاں پر کتنے لوگ ہوتے ہیں. آپ روز جو ہے بھٹو کی قبر پر لوگ فاتحہ خوانی کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. اور ضیاء صاحب یہ 17 اگست 2-3 دن پہلے گزرا ہے نا, کہاں گئے, کہاں اس کی برسی ہوئی, کوئی اس کی قبر پر گیا. وہ جو اس کا منہ بولا بیٹا تھا ایک, جو اپنی تقریروں میں کہا کرتا تھا کہ ہم ضیاء الحق کا مشن جاری رکھیں گے, وہ بھی نہیں, وہ اس کا نام نہیں لیتے. ہم ان کے نظریاتی بیٹے ہیں, وہ تو اس کا نام نہیں لیتے. دیکھیں موت ہر آدمی کو آنی ہے یار, موت وہی ہے جسے لوگ یاد رکھیں, ورنہ قبرستان تو بھرے پڑے ہیں نا. آپ کسی دن قبرستان میں جا کر گزرے نا, وہاں بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں, بڑے بڑے دلیر لوگ. اور وہ لوگ پڑے ہیں جو اسی لیے نہیں بولتے تھے کہ یار کہیں مارے گئے, مار تو وہ بھی گئے ہیں یار. یہ سیلوڈائز صاحب کو یہ اچھا جو سب وہ تو باتیں درست ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ کچھ جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے جو سیلوڈائز صاحب کے اوپر, اور اس طرح کے جو ہے وہ غیر پارلیمانی اور غیر اخلاقی لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں. کوئی ان کو کہہ رہا ہے کارا ہے, کوئی راتب خور, کوئی ملا دو پیاسا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں, کوئی بات نہیں, تنقید درست نہیں, تنقید کرنی چاہیے. آپ کسی کے علم پر یا کسی کی معلومات پر یا کسی خبر پر تنقید کریں, یہ رائٹ بنتا ہے. اگر میں بھی غلط بول رہا ہوں نا, سب کو تنقید کہا ہے, لیکن کوشش کریں کہ کسی کی ذاتیات پر نہ جائیں. بالکل. اور ایک جرنلسٹ کے لیے ایک اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیں, ایک جرنلسٹ کے جو پیور جرنلسٹ ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ لیکن یہی تو مسئلہ ہے نا, آپ تنقید کا خود کسی کو موقع دیتے ہیں. یہ جو 2-3 کالم جو آئے ہیں سیلوڈائز صاحب کے, یہ ایک جرنلسٹ کے نہیں ہے, یہ ایک صحافی کا کام نہیں ہوتا. پیغام رساں یہ تو ایک ڈاکیے کا کام ہے کہ دوسرے کا پیغام دوسرے تک پہنچانا. اگر وہ جرنلسٹ ہوتے تو وہ آرمی چیف سے, فیلڈ مارشل سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے, ان سے یہ سوال نہ پوچھتے. کیا پوچھتے؟ وہ ان سے پوچھتے, جو ایک جرنلسٹ کا کام ہے نا, اگر فیلڈ مارشل سے اگر میری ملاقات ہو یا کسی جو فرض ہے, جو ایک جرنلسٹ کا کام ہے, اگر وہ فیلڈ مارشل صاحب سے ملتے تو ان سے سوال پتہ کیا کرتے, ان سے پوچھتے کہ فیلڈ مارشل صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو پچھلی حکومت ختم ہو گئی تھی, اس وقت پاکستان کی جو شرح نمو تھی وہ 6.1 جا رہی تھی, اور اب 2.6 جا رہی ہے. اتنی بڑی تنزلی یہی ہے, یعنی کہ گروتھ ریٹ جو ہے نا وہ نیچے گر گیا, اتنا نیچے آ گیا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ تو آپ کی ٹیم ہے, لوگ تو آپ پر الزام دے رہے ہیں نا کہ آپ نے لے کر آئے ٹیم کے بوس آپ, اور یہ ٹیم یہ اتنی زیادہ تنزلی ہوئی ہے. ان سے یہ سوال کرتے, اچھا فیلڈ مارشل سے سوال کرتے کہ جناب چیف صاحب, پچھلی حکومت جو پچھلی گورنمنٹ حکومت تھی اور اس حکومت میں اور جو یہ ٹیم ہے, جو یہ حکومت ہے, گیس کی قیمتوں میں 2000% اضافہ کیا ہے. 2000%؟ ہاں, جن لوگوں کو 500-600-700 بل آتا تھا, آج وہ 8-10 ہزار بل آ رہا ہے. اس کو یہ بتاتے کہ جناب یہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے. وہ فیلڈ مارشل کو بتاتے کہ جناب جو اس وقت بجلی کا 17 روپے کا یونٹ آتا تھا نا, وہ اب 70 روپے میں مل رہا ہے. چیف صاحب کو یہ بتاتے, چیف صاحب شاید آپ کے علم میں نہ ہو, یہ لوگ سارے آپ کو غلط بیانی کر رہے ہوں, جو اس وقت موٹر سائیکل 70,000 میں آتی تھی اس وقت وہ 1,70,000 میں آ رہی ہے. وہ چیف صاحب کو بتاتے کہ چیف صاحب جو گھی ہے نا یہ 200% مہنگا ہوا ہے. چیف صاحب کو یہ باتیں بتاتے کہ جو ٹیکسٹائل 100% چل رہی تھی, 100% ٹیکسٹائل چل رہی تھی فیصل آباد میں, اب وہ ساری بند ہو گئی.
وہ تو کچھ عرصے سے زیادہ 100 میرے خیال فگر تھے 190 فیکٹریاں فیصلہ آباد میں بند ہوئی. اور پرسوں کی خبر ہے کہ ملکی تاریخ میں پاکستان میں پہلی بار کاٹن بیلٹ میں 50% فیکٹریاں بند ہو گئی. یہ چیف صاحب کو بتاتے ہیں نا, چیف صاحب کو بتاتے ہیں کہ جناب جو پاکستان میں مینوفیکچرنگ ہے وہ منفی پر چلی گئی ہے. یار وہ چیف صاحب کو اگر وہ جرنلسٹ ہوتے ذہن ان کا ہوتا تو وہ چیف صاحب کو بتاتے ہیں کہ جناب 45% دہشت گردی بڑھ گئی ہے پاکستان میں. یہ تو ٹھیک ہے, وہ نہیں میری بات پوری سنیں نا. اب آپ آگے سے فیلڈ مارشل نہ بنے, آپ میری بات سنیں. آپ دیکھیں میرا یہاں پہ جو کنسرن ہے نا, آپ اس میں 20 جو ہے نا اور بھی مدعے لگا لیں, یہ بحث جاری رہے گی. لیکن جو پیور کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کام چیف صاحب کے کرنے والے ہیں. چیف صاحب کے تو کام سیکورٹی والے نہیں کرنے والے چلو سیکورٹی والے آ لو, ان کو بتاتے ہیں نا کہ 45% دہشت گردی میں اضافہ ہو گیا. ان کو بتاتے ہیں کہ بلوچستان میں رات کو ٹریفک پر پابندی لگ جاتی ہے. جو زائرین ایران عراق بسوں پر جاتے تھے اب وہ بسوں پر نہیں جا سکتے. چیف صاحب کو یہ بھی بتاتے ہیں ترقی ہوگی بھائی, یہی میں جائیں گے. چیف صاحب چل اس سے بڑی بات ہے, چیف صاحب کو بتاتے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں 2000 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. کیا یہ چیف صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری باتیں چیف صاحب کے علم میں نہیں یاد نہیں کراتے. چیف صاحب کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پنجاب میں 10 خرب کا گھپلا ہوا ہے. اچھا وہ تو بھائی بہن کا کھیل ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے, چھوڑ دیں نہیں. کاشف صاحب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ چیف صاحب سے اگر ایک جرنلسٹ ملتا ہے تو وہ یہ ملکی مسائل بتاتا کہ چیف صاحب ان کا مسائل کا حل تلاش کریں. چیف صاحب کو بتاتے ہیں کہ چیف صاحب جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آتا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. چلو سہیل بڑائی صاحب نے آج کے کالم میں ریسنٹ جو ہے یوٹر لے لیا. انہوں نے کہا کہ جو عسکریت ہے اس کو اکثریت کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا. چلو جسٹیفیکیشن ایک بات تو پوچھنے والی تھی نا. ایک SIFC ایک سرمایہ کاری کونسل بنی تھی. ان کا دعویٰ تھا کہ یہ $100 ارب لے کر آئی تھی. چیف صاحب کو پوچھتے کہ یار وہ تو پیسہ ایک بھی نہیں آیا. وہ تو چیف صاحب نے بنائی تھی نا. وہ کونسل ان سے کہتے سر وہ $100 ارب آنا تھا تو وہ تو ایک پیسہ بھی نہیں آیا. یار یہ ایک جرنلسٹ کے سوال ہوتے ہیں, وہ کسی بھی آدمی سے ملے, چیف صاحب سے ملے, وزیر اعظم سے ملے, پریزیڈنٹ سے ملے, یہ ایک جرنلسٹ اس کو ملکی مسائل بتاتے ہیں. یار یہ مسائل ہمارے ہیں, وہ چیف صاحب کے بھی مسائل ہیں. ایسے ہی یہ ملک ہمارا ہے نا. یہ چیف صاحب کے مسائل ہیں, سب کے مسائل ہیں, سب کو چیف صاحب کو بھی مسائل کا پتہ ہے, لیکن انہیں بتاتے ہیں. جرنلسٹ کا کام ہے کہ انہیں بار بار بتانا کہ صاحب یہ مسائل ہیں. اور چیف صاحب کو اور آخر میں چیف صاحب کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں 2 کروڑ افراد 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. چیف صاحب کو بتاتے ہیں کہ 1 کروڑ افراد 1 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا. اس کا کو حل ڈھونڈیں, مفاہمت کی طرف جائیں, سیاسی استحکام کی طرف جائیں. جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا ملک میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا تھا. چیف صاحب کو یہ بات بتاتے, کو حل نکالتے. یہ کیا ہوا, وہاں سے جو باتیں سنی آدھی اپنے سے بنائی اور عمران خان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ معافی مانگ رہا ہے. معافی یہ جرنلسٹ کا کام نہیں ہے. جو صاحب اس بات کا تو فیصلہ عوام کریں گے کہ یہ جرنلسٹ کا کام ہے یا نہیں ہے. بہرحال سہیل بڑائی صاحب کا یہ ذاتی نقطہ نظر ہے, ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی اور ہوتی رہی ہے اور ہوئی بھی ہے, اور انہوں نے اپنا موقف تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ تبدیلی بھی اختیار کی ہے. تو آپ بتائیے کہ کیا سہیل بڑائی کو یا کسی بھی صحافی کو اس طرح کا موقف لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور ادا کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں.